السلام علیکم، عمر خان پارکا گروپ سے کافی عرصہ ہو گیا تھا، انٹریکشن نہیں ہوئی آپ لوگوں سے، تو میں نے سوچا آج کیوں نہ ایک ویسی ایک جنرل ڈسکشن کی جائے کہ آپ لوگوں سے انٹریکشن بھی ہو جائے گا دوبارہ، اور کچھ اپڈیٹس ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا، تو آج ٹائم ملے تو میں نے کہا چلیں آج آپ بیٹھ کے ہم آپ سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر اب ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں راولپنڈی ڈویژن کے اندر جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں، جس کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، جدھر سے آپ ایک اچھا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، میں فل سٹاپ لگاؤں گا کہ بیفور انویسٹنگ آپ ایک چیز کو کاؤنٹ ان کر لیں کہ آپ ایز اے ممبر کام کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ایز اے انویسٹر کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آپ پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایز اے انویسٹر پیسہ لگائیں گے، آپ اگر ایز اے اینڈ کلائنٹ اس کے اندر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایز اے ممبر پیسہ لگاتے ہیں۔ جو ممبر ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے لیے ویٹ کرتا ہے کہ سوسائٹی نے مجھے 4 سال کا ٹائم دیا ہے تو میں 4 سال ویٹ کروں گا، 4 سال کے بعد مجھے کچھ وہاں پہ ملے گا۔ انویسٹر وہ ہوتا ہے کہ کچھ ملے نہ ملے مجھے پیسے لازمی ملنے چاہیے، تو آپ یہ چیز پہلے ڈیسائیڈ کر لیں۔ میری اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ ساتھ آج اپنے ساتھ آپ پین رکھ لیں اور نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ ایز اے ممبر سوسائٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ایز اے انویسٹر سوسائٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دوں گا، روڈن انکلیو کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایز اے ممبر بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ایز اے انویسٹر بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اب جس بندے نے وہاں سے پیسہ کمانا تھا اس نے تو پیسہ کما لیا، اب جس نے وہاں پہ ایز اے ممبر جانا ہے وہ آج کل تھوڑا پینک میں ہے کہ ڈیولپمنٹ سلو ہے، بھائی مجھے ڈیولپمنٹ کب ملے گی، میں وہاں پہ گھر کب بناؤں گا، میں وہاں پہ شفٹ کب ہوں گا۔ تو یہ سارے کویسچن اس کے مائنڈ میں آتے ہیں جو ایز اے ممبر چل رہا ہوتا ہے۔ جو انویسٹر ہے وہ تو روڈن انکلیو سے جتنا خوش ہے وہ تو کسی اور سوسائٹی سے خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چیز آپ پہلے ایک ڈیفائن کر لیں کہ آپ ایز اے ممبر آنا چاہ رہے ہیں یا آپ ایز اے انویسٹر آنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ آپ آج کلیئر کر لیں۔ سیکنڈ چیز کہ آپ راولپنڈی ڈویژن کے اندر ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر میں بھی پہلے اس ٹاپک کے اندر بات کروں گا ان پروجیکٹس کے اوپر جہاں سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اگلے 6 مہینے کے اندر پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں تو یہ پروجیکٹس آپ کے لیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اسلام آباد گولف سٹی، آپ نے نام سنا ہوگا، مین تھلیہ انٹرچینج پہ مسٹر عثمان خان صاحب کا پروجیکٹ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اس کے ریزیڈینشیل جو پلاٹ سے 15 لاکھ والی بکنگ تھی وہ 1.5 لاکھ روپے پروفٹ پہ ہے، جو 1995 والی بکنگ ہے وہ آج 1% ریبیٹ کے اوپر مل رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ پروجیکٹ کی ریپیوٹ اچھی ہے، مینجمنٹ اسٹرانگ ہے، اس سے پہلے سلور سٹی کے اوپر انہوں نے کام کیا، ڈیلیور کیا، تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام آباد گولف سٹی کی جو فائلز ہیں وہ اوپن فائلز نہیں بکی، ساری کلوز فائلیں ہیں، کسی بھی بندے سے آپ کو اوپن فائلز نہیں ملیں گی اس کی، تو یہ اس کے اوپر دوسرا پلس پوائنٹ تھا۔ تیسرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد گولف سٹی فرسٹ ٹائم اپنے کمرشلز لانچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آنے والے 2 ہفتوں کے اندر اسلام آباد گولف سٹی اپنے کمرشلز لانچ کر رہی ہے۔ تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ نے جب بھی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ بیس ریٹ کے اوپر کرتے ہیں، ریوائز یا لانچنگ ریٹس کے اوپر نہیں کرتے۔ آپ اگر اسلام آباد گولف سٹی کے اندر ابھی اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کمرشل جو ڈیل آ رہی ہے ابھی آئی نہیں ہے، اگلے 2 ہفتوں بعد آئے گی، تو جب بھی وہ ڈیل آتی ہے تو آپ اس میں کوئی بھی کمرشل پلاٹ اگر بک کرتے ہیں اپنے لیے، پرچیز کرتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک اچھا بینیفٹ دے کے جائے گا اگلے 6 مہینے کے اندر۔ آپ اگر اس کو لانگ رن بھی رکھتے ہیں اپنے پاس، ٹھیک ہے، لیٹ سے آپ ایز اے ممبر بھی اگر جو کمرشل پلاٹس آ رہے ہیں اگر آپ ان کو ایز اے ممبر بھی لے کے چلیں گے تب بھی وہ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دے کے جائیں گے، کیونکہ ان کا پوزیشن جو ہے وہ جلدی مل جائے گا۔ تو یہ ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر ایک اسکیم مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے اندر کمرشل کی پہلی دفعہ سوسائٹی اپنا کمرشل لانچ کر رہی ہے، اس سے پہلے کوئی کمرشل نہیں آیا، تو وہ کمرشل لازمی پیسے دے کے جائے گا، یہ تو 110% بات ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ ایز اے ممبر کر رہے ہیں تو آپ اگر 3 سال ویٹ کرتے ہیں تو 3 سال بعد آپ کو ڈیولپ پوزیشن پلاٹ ملتا ہے، تو اس کے اوپر آپ اپنا پروجیکٹ بھی بنا سکتے ہیں، یا تب کے ٹائم کے اوپر جو بھی وہاں پہ اون چل رہا ہوگا آپ وہ اون لے کے تو اپنا ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ نکال سکتے ہیں وہاں سے۔ یہ ایک ڈیل ہے جو کہ ابھی مارکیٹ میں آئے گی، ابھی آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں بھی صرف اپنے سے بتا رہا ہوں، ابھی سوسائٹی نے اس کو لانچ نہیں کیا، یا سوسائٹی نے کوئی آج بلکہ سوسائٹی کا ایک نوٹس آیا ہوا تھا کہ ہم نے کوئی بھی کمرشل ڈیل ابھی لانچ نہیں کی، اگر کسی سے آپ بکنگ کرواتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں۔ تو یہ آج سوسائٹی نے اس وجہ سے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، کافی زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی جس وجہ سے لوگ کافی زیادہ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ کمرشل کی بکنگ چاہیے، تو ابھی تک کمرشل کی بکنگ نہیں ہے۔ ایک تو آپ کے پاس یہ ڈیل موجود ہے،
دوسری ڈیل جو بھی مارکیٹ میں آ رہی ہے، جو نیو میٹرو سٹی گجر خان ہے، ٹھیک ہے. نیو میٹرو سٹی کھاریاں کے اوپر میں نے کام کیا ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا، نیکسٹ کسی بھی پوڈ کاسٹ کے اندر میں شیئر کر لوں گا. تو نیو میٹرو سٹی کھاریاں، اس کی ڈیلیورنس ہم نے دیکھی، وہاں پہ جو لوگوں نے پیسہ کمایا وہ بھی ہم نے دیکھا. وہاں پہ انویسٹر بھی خوش ہے، وہاں پہ ممبر بھی خوش ہے، وہاں پہ ڈیلر بھی خوش ہے. وہاں پہ جتنے لوگوں نے بھی پیسہ لگایا وہ سارے وہاں پہ فلی سیٹسفائیڈ ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ نیو میٹرو سٹی کھاریاں کے پیچھے ہے بی ایس ایم، ٹھیک ہے، بہت بڑا ڈیولپر ہے. ملک ریاض کی فیملی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان سے زیادہ اسٹرانگ تو ریل اسٹیٹ کے اندر ہمارے ملک میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ملک فیملی ابھی جتنا بھی بزنس کر رہی ہے اس کو کراس کرنے کے لیے کوئی یہاں پہ فیملی ابھی تک موجود نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے پاس مشینری، ان کے پاس پیسہ، ان کے پاس ڈیلر نیٹ ورک، ان کے پاس پروموشنل ایکٹیویٹیز، مطلب ان کے پاس کلائنٹیج، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر آپ نیو میٹرو سٹی گجر خان میں، ٹھیک ہے، دیکھیں گجر خان ایز ان خود بہت بڑا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم 6 سے 7 لاکھ کی آبادی ہے. تو 6 سے 7 لاکھ کی آبادی میں کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو کہ ان کو انٹرٹین کر سکے. جبکہ گجر خان کے یو کین سے کہ 35% لوگ جو ہیں وہ اوورسیز ہیں. اوورسیز جو ہے، جس طرح میرپور ہو گیا، کھاریاں ہو گیا، اسی طرح گجر خان کے کافی زیادہ لوگ ہیں جو کہ یو کے میں سیٹلڈ ہیں، جو کہ باہر ہیں. اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو نیو میٹرو سٹی گجر خان جو ہے، کیونکہ گجر خان میں ابھی ایسے ایریا بھی موجود ہیں جہاں پہ گاڑی نہیں جاتی، جہاں پہ آپ کو بائک پہ جانا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کے پاس وہاں پہ پیسہ بہت موجود ہے، لیکن ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جس کے اوپر وہ پیسہ لگائیں. تو نیو میٹرو سٹی گجر خان جو آ رہا ہے، فور شور بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی اور بہت بڑا ایک ٹریڈ ہوگا اس کے اوپر. اس کے اوپر اب اگر آپ ایز اے انویسٹر بھی کام کرتے ہیں تو مجھے لازمی کانٹیکٹ کریں، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری پالیسی شیئر کروں گا. اور اگر آپ ایز اے ممبر بھی چلتے ہیں تو پھر بھی میں آپ کو ایک اچھی ڈیل لے کے دوں گا، جو کہ آپ کے لیے دونوں طریقے سے بینیفیشیل ہوگی، کہ آپ بے شک ایز اے ممبر چلیں یا آپ ایز اے انویسٹر چلیں. تو یہ دوسری ڈیل ہے کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان. پہلا میں نے آپ کو بتایا اسلام آباد گولف سٹی کے کمرشلز، دوسرا میں نے آپ کو بتایا نیو میٹرو سٹی گجر خان. یہ دو ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جس کے اوپر آپ ایک اچھا پیسہ نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسرا پروجیکٹ ہے، اس کا نام ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا، کچھ عرصے میں آ جائے گا اس کا، یا میں اس کو مارکیٹ کروں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 4 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں آن مین چکبیلی روڈ، اور وہاں پہ اس کی قیمت ہے 80 لاکھ روپے. 80 لاکھ روپے میں آپ کو 4 کنال کا فلی ڈیولپ پوزیشن والا فارم ہاؤس مل جاتا ہے. تو یہ ایک فارم ہاؤس کے لیے ایک انویسٹمنٹ بہت اچھی ہے. جو بھی بندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اگر آپ کا بجٹ 80 لاکھ روپے ہے، 80 لاکھ روپے میں آپ کو بہترین لوکیشن کے اوپر فارم ہاؤس مل جاتا ہے ود ان راولپنڈی. میں راولپنڈی ڈویژن کی بات کر رہا ہوں، یہ راولپنڈی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کو چکبیلی میں بھی، جو کہ راولپنڈی رنگ روڈ سے یو کین سے کہ میکسیمم بھی ہوا تو 15 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہوگا. اگر آپ راولپنڈی سے جاتے ہیں، جیسے ابھی میں بحریہ ٹاؤن میں بیٹھا ہوں، اگر میں بحریہ ٹاؤن سے چکبیلی جاتا ہوں تو میں آدھے گھنٹے میں ایزیلی پہنچتا ہوں، مطلب اپنے فارم ہاؤس کے اوپر میں ایزیلی پہنچ جاؤں گا آدھے گھنٹے میں. تو یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے جو لوگ اپنے فارم ہاؤسز کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. فارم ہاؤسز کا میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، آنے والے وقت میں آپ کو اپنی کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، مجھے ایسے لگ رہا ہے شاید، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایک اپنا فارم ہاؤس وغیرہ موجود ہوگا، یا کوئی بھی ایسی جگہ موجود ہوگی جس کے اوپر آپ ایگریکلچر کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس کافی زیادہ ایسے کلائنٹ آئے ہیں جن کو اب پلاٹ نہیں چاہیے، جن کو اب رقبہ چاہیے، جہاں پہ جا کے وہ اپنی لیونگ کو اسٹرانگ کر سکیں. کیونکہ شہر کے اندر بہت زیادہ پریشر کریٹ ہو چکا ہے، لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہو رہا ہے. شہر کے اندر آپ خود جانتے ہیں کہ اب پیٹرول کہاں پہ جا چکا ہے، سیمنٹ کی بوری 1200 روپے کی ہو چکی ہے، گھی کہاں پہ جا چکا ہے، مہنگائی کس حد تک جا چکی ہے. تو ان چیزوں کو سارا دیکھتے ہوئے لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ آئی کہ ہمیں فارم ہاؤسز چاہیے. تو فارم ہاؤسز آپ کو مل جائیں گے مین چکبیلی روڈ کے اوپر، اگر آپ اس پورے ریجن میں چاہ رہے ہیں. یا دوسرے فارم ہاؤس جن کو میں نے مارکیٹ بھی کیا تھا، کیپٹل ہلز، جو کہ اسلام آباد گولف سٹی کا ہی پروجیکٹ ہے. ابھی وہ اس میں سے آدھے جو فارم ہاؤسز ہیں وہ ڈیلیور بھی ہو چکے ہیں، کافی زیادہ سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں. لیکن وہ اسلام آباد میں آ جاتا ہے ملوٹ کی طرف، جہاں پہ بحریہ انکلیو ہے. تو اگر آپ نیچر فرینڈلی میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ملوٹ سائڈ ہے. اگر آپ ایک اچھی لیونگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کم پیسوں میں، اب دیکھیں جس طرح 5 مرلے کا پلاٹ بحریہ ٹاؤن میں اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو 80 لاکھ روپے کا ملتا ہے.
وہیں پہ آپ کو 80 لاکھ روپے میں 4 کنال کا فارم ہاؤس مل جاتا ہے جو کہ بحریہ ٹاؤن سے 20 سے 25 منٹ کے راستے کے اوپر ہے. تو آئی تھنک سو کہ اب آپ کو فارم ہاؤس کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے کیونکہ 5 مرلہ گھر کے اندر اب لیونگ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے. 5 مرلہ بہت کنجسٹڈ ہو گیا ہے. پہلے بڑا لگتا تھا جب بڑے گھر دیکھے نہیں تھے, اب کافی کام کر چکے ہیں مارکیٹ میں. 7 مرلے کے گھر بنائے ہیں, 10 مرلے کے بنائے ہیں, 17 مرلے کے بنائے ہیں, کنال کے بنائے ہیں. تو اب کافی زیادہ سمجھ آ چکی ہے کہ 5 مرلے کی جو لیونگ ہے وہ سنگل ایک فیملی کے لیے ہوتی ہے. آپ اس کے اندر اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ تیسری انویسٹمنٹ جو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں لیکن مارکیٹ میں آئی نہیں ہے, جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ فیصل ہلز کا بلاک ڈی آیا تھا, ٹھیک ہے, اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. اسی طرح چودھری مجید صاحب کا ایک اور پروجیکٹ ہے جو کہ مورت سائڈ پہ آ رہا ہے, لیکن اس کی ابھی تک کوئی لانچنگ وغیرہ کا ہمیں پتہ نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی ڈیل ہے, وہ فرسٹ ڈیل آپ کو اٹھانی چاہیے. اس فرسٹ ڈیل والا بندہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے پروفٹ میں رہتا ہے, کبھی اس کے اوپر نقصان نہیں کھاتا. میک شور یہ جو میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں اس کے اندر آپ ایک چیز میک شور کر لیں کہ آپ ایز اے ممبر کام کر رہے ہیں یا آپ ایز اے انویسٹر چلنا چاہ رہے ہیں, یا آپ ایز اے انویسٹر وہاں پہ چلنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ممبر جو ہوتا ہے اس کو پھر وہی چیز ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ اس کو مل بھی جائے گی, جو پروجیکٹ جو گروپ اسٹرانگ ہوگا, جو ڈیولپ بھی کر جائے گا. جس طرح کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے, 3 سال 4 سال کرٹیسزم کا سامنا کیا ہے. بلو ورڈ سٹی ہے, 3 4 سال کرٹیسزم کا سامنا کیا ہے, لیکن یہ دونوں ڈیلیور کر گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جس بھی بندے کو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ اگر آپ کو فلی ڈیولپ پلاٹ چاہیے, آپ ایز اے ممبر آپ گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں, تو پھر آپ کے لیے سلور سٹی ہے, آپ کے لیے کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے, آپ کے لیے بلو برڈ سٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے لیے اسلام آباد گولف سٹی ہے. تو یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ پھر آپ کے لیے. اگر آپ ایز اے انویسٹر چلنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے روڈل انکلیو ہے, پھر آپ کے لیے کیپٹل اسمارٹ سٹی بھی ہے, اس کے اندر بھی آپ کو اچھے ریٹرن اب مل جائیں گے. اس کے علاوہ اسلام آباد گولف سٹی کے جو کمرشل آنے والے ہیں وہ پیورلی آپ اس بندے کے لیے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, ایک اچھا ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے, اچھا پیسہ نکالنا چاہ رہا ہے, تو یہ ڈیل اس کے لیے. اس کے علاوہ نیو میٹرو سٹی گجر خان جو آ رہی ہے, یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ پروجیکٹ آ رہا ہے. یہ ایسا پروڈکٹ آ رہا ہے کہ جو مارکیٹ میں آئے گا اور اس کے بعد آپ کو ملے گا ہی نہیں. تو اس کا مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان کے اندر جو بھی بندہ بکنگ کروائے گا وہ اس کو میچورٹی تک لے کے جائے گا, کیونکہ یہاں پہ بکنگ بار بار آئے گی نہیں. جو پہلی بکنگ آئے گی, جو پہلا فروٹ ہے, وہی آپ کے لیے بینیفٹ ہے, باقی بعد کی کہانی بدل جاتی ہے. تو آپ کو میں نے آج بتا دیے 2 اسکیمز بتا دیں کہ آپ یا تو ایز اے انویسٹر کام کریں یا آپ ایز اے ممبر کام کریں. آپ جب بھی ہمیں کانٹیکٹ کریں تو پہلے ہمیں بتا دیا کریں کہ آپ ایز اے ممبر چلنا چاہ رہے ہیں یا آپ ایز اے انویسٹر چلنا چاہ رہے ہیں, تو آپ مطلب ہم اس کے اکارڈنگلی پھر آپ کی انویسٹمنٹ کروائیں. ہم اس جگہ پہ آپ کو لے کے نہ جائیں جہاں پہ آپ کے پیسے پھنس سکتے ہیں, اسٹک ہو سکتے ہیں, یا جہاں پہ آپ کو ڈیلیوری لیٹ ملے گی, جو ویسے ہی آپ کے لیے ایک پینک بن جاتا ہے کہ یار پیسہ لگایا ہوا ہے وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, آپ کا پیسہ اسٹک بھی نہیں ہوگا, اور مطلب ہم اسی ایک یو کین سے کہ الگوریدم کے اوپر چلیں گے جو ہم پہلے ہی ڈیفائن کر لیں گے. تو یہ میں نے اوور آل آپ کو سینیریو بتا دی ہے. باقی پاکستان کے اندر جو کہ کنسٹرکشن کا کام ہے وہ ان دنوں تھوڑا سا مطلب وہ لوگ جو کہ سائڈ بزنس کر رہے تھے کنسٹرکشن کا, کافی زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے سائڈ بزنس کر رہے تھے کہ ان کا فل بزنس نہیں تھا, ایک گھر کے اوپر پیسہ لگایا اور ایک گھر کو بنایا اور اس کو بیچا. اب وہ لوگ مارکیٹ سے بھاگ چکے ہیں. ان کے بھاگنے کی وجہ کیا ہے کہ سیمنٹ کی بوری 1200 روپے کی ہو چکی ہے. جب ہم پہلے گھر بنا رہے تھے 7 مرلہ کا تو وہاں پہ ہمارے سیمنٹ کی بوری مل رہی تھی 460 روپے کی, اب وہی بوری 1200 روپے کی ہے. تو جو بندہ ایز اے سائڈ بزنس کر رہا تھا وہ تو بھاگ گیا, لیکن جو لوگ ایک پراپر ایز اے بلڈر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اگر 5 گھر ایٹ اے ٹائم چل رہے ہیں تو ان کی لازمی بات ہے کہ ان کی کاسٹ آف کنسٹرکشن تو انکریز ہوئی ہے, لیکن اسٹل ان کو اتنا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے 5 سے 6 گھر اکٹھے چل رہے ہیں. تو ان کا جو ویسٹیج آف میٹیریل ہے وہ کم سے کم ہوگا, تو ان کا وہاں سے بچت ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو کمرشل پروجیکٹس ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے اندر, جو اسلام آباد پنڈی اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں وہ بنا رہے ہیں, ابھی تک بنا رہے ہیں. صرف فرق کیا پڑا ہے, فرق میں بتا دیتا ہوں. فرق کبھی بھی ڈیولپر کو نہیں پڑتا, اینڈ کلائنٹ کو, کنزیومر کو پڑتا ہے. کیسے پڑتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بیک ان 2019 ہم 1 بیڈ اپارٹمنٹ اگر سیل کرتے تھے 7,000 روپے پر اسکوائر فٹ کے اوپر اپارٹمنٹ سولڈ آؤٹ ہوتا تھا. لیٹ سے اگر 500 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ ہے تو 35 لاکھ روپے کا ٹوٹل اپارٹمنٹ کی پرائس ہوا کرتی تھی بیک ان 2019.
2020 کے اندر کیا ہوا، جب کرونا کافی زیادہ چل رہا تھا، تب جو اپارٹمنٹ تھا اس کی پرائس جمپ ہوئی اراؤنڈ اباؤٹ 8,000 پر اسکوائر فٹ. پھر 2021 کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اس کی جو پرائسز ہیں دوبارہ ریوائزڈ ہوئیں، یہ پرائس چلی گئی 10,000 روپے پر اسکوائر فٹ کے اوپر. اب جب سے 2022 آئے، اسپیشلی جو ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی وہ گئی ہے تو نہیں آئی ہے بی ڈی ایم کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے، تو اس کے بعد جو پر اسکوائر فٹ سیلنگ پرائس تھی وہ 7,000 روپے سے جمپ کر کے سیدھا چلے گئی 16,000 روپے پر اسکوائر فٹ کے اوپر. تو جو ڈیولپر ہے وہ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ اپنی ساری ریشوز کو دیکھ کے جو سیلنگ پرائس ہے اس کو انکریز کرتا ہے. جو کنزیومر ہے، جو اینڈ کلائنٹ ہے، وہ اس کو پھر بھی بھر رہا ہے. تو اس لیے جو پروجیکٹس کر رہے ہیں ان کو بھی کہاں فرق نہیں پڑ رہا، صرف فرق ان کو پڑ رہا ہے. فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے بحریہ کے اندر، کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر کہیں بھی آپ نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر اپنا اب گھر بنانا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ کا بجٹ پہلے 1 کروڑ پہ تھا کہ 1 کروڑ پہ کے اندر اگر آپ 5 مرلے کا گھر اپنا تیار کر لیں گے، تو اب وہ 1 کروڑ میں نہیں ہوگا، اب وہ 1.5 کروڑ پہ میں جا کے تیار ہوگا. تو کنسٹرکشن کے بزنس کو اس طرح آ کے تھوڑی سی رکاوٹ ہوئی ہے کہ جو لوگ ایسا انڈیویجول اپنا گھر بنانا چاہ رہے تھے وہ لوگ ابھی رک گئے کہ یار چلو دیکھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں، پرائسز کچھ بہتر ہوں، کوئی ڈالر نیچے آ جائے تو پھر ہم جا کے کنسٹرکشن وغیرہ کر لیں. تو اس وجہ سے کنسٹرکشن جو ہے، اگر آپ ایسا بلڈر کام کر رہے ہیں تو 4 سے 5 اگر آپ کے گھر بنانے کی کیپیسٹی ہے تو آپ جمپ ان کریں، اس کو ضرور شروع کریں، آپ کو ایک اچھا پروفٹ دے کے جائے گا. کیونکہ دیکھیں بھائی، روٹی کپڑا مکان یہ ہر بندے کی نیڈ ہے، بیسک نیڈ بن چکی ہے. اگر آپ کو اب ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس کروڑ روپیہ ہوتا ہے وہ گھر نہیں اب بنا سکتے، وہ پھر اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں. ان کو اپارٹمنٹ ریڈی مل جاتا ہے، آپ کو 1 کروڑ روپے میں اچھا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے بحریہ کے اندر جہاں بجلی گیس پانی ساری چیزیں موجود ہوں. اب اگر آپ کے پاس کروڑ روپیہ تو آپ اس میں سے اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں، اب آپ گھر نہیں خرید سکتے. پہلے ہوتا تھا کہ 80-90 لاکھ روپے کا آپ کو گھر مل جاتا تھا، اب گھر نہیں ملے گا. اب آپ کو کم سے کم بھی 5 مرلے کا گھر ملے گا تو 2.25 کروڑ روپے تک ملے گا، اس سے نیچے آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا. اگر آپ کو مطلب صرف پلاٹ چاہیے 5 مرلہ کا بحریہ میں، تو آپ کو تقریباً بلاک اگر آپ 5 مرلے کا لیتے ہیں تو آپ کو بلاک ایم میں یا E3-4 کے اندر ملے گا، وہ بھی پلاٹ آپ کو 80 لاکھ روپے تک ملے گا، اس سے کم نہیں ملے گا. اگر آپ E3-4 میں جاتے ہیں تو آپ کو 70 تک مل جاتا ہے. ایم بلاک کے اندر آپ کو 75 سے لے کے 85 کے مڈ میں آپ کو پلاٹ ملتا ہے، اس سے نیچے پلاٹ آپ کو نہیں ملتا. کافی ڈسٹربنس آئی ہے مارکیٹ میں، بٹ اسٹل جو پروجیکٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ ان کے بارے میں اسٹڈی کریں، ان کے اوپر ضرور آپ انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ کا جو پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ ڈی ویلیو نہ ہو، وہ کسی نہ کسی ٹریڈ میں ہو، کہیں نہ کہیں آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو، تاکہ وہ آپ کے لیے ملٹی پلائی ہوتا رہے، آپ کو اس کے اندر لاس نہ ہو. کیونکہ دیکھیں اگر میری بینک اکاؤنٹ میں اگر میرے اکاؤنٹ میں لیٹ سے اگر 50 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، اگر آج سے 6 مہینے پہلے جاتا ہوں جب ڈالر یو کین سے کہ 180 پہ تھا لیٹ سے، ٹھیک ہے، اور آج ڈالر چلا گیا ہے 2004 پہ، تو اب میرے جو بینک میں 50 لاکھ پڑا ہوا تھا وہ اب 50 لاکھ نہیں ہے، اب وہ 35 لاکھ روپے رہ چکے ہیں. ڈی ویلیو ہو گیا، بڑے ڈی ویلیو ہو گیا. اب یہ میرا پیسہ اگر کہیں پہ لگا ہوتا تو پھر میرے پیسے ملٹی پلائی ہوتے، تو اگر اس سال بعد بھی میں ان کو نکالتا تو وہ کم سے کم 50 کے 50 ہی رہتے، 50 سے کم نہ ہوتے. لیکن آج اگر میں وہ 50 باہر بیچتا ہوں تو میرے پیسے اچھے خاصے ڈی ویلیو ہو چکے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس فنڈز موجود ہیں آپ لازمی کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کو ایک اچھی اسکیم بتا سکیں جہاں پہ آپ پیسہ لگائیں اور وہاں سے پیسہ ملٹی پلائی کر کے آپ اپنے پیسے کو سیو کریں، اسے ملٹی پلائی کریں، وہاں سے پیسہ جنریٹ کریں. پیسہ بینک اکاؤنٹ میں پڑا رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مطلب پاسٹ ایکسپیرینس لاسٹ 4 ایئرس ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے، 4 سال کے اندر ہم نے جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ میں نے خود ہی لرننگ کی ہے، تو اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ آپ میں بھی وہ ایک رزلٹ اورینٹیڈ ایک چیز آ جائے کہ آپ ایز اے ممبر چلیں گے یا آپ ایز اے انویسٹر چلیں گے. تو یہ چیزیں آپ نے کلیئر کرنی ہے، میں خود تو کلیئر کر نہیں سکتا. دوسری چیز کہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو کہ ہوا کی طرح آئے اور ہوا کی طرح سیل آؤٹ ہو اور اس کے بعد نکل جائے، ایسے پروجیکٹ کے اندر آپ کبھی بھی پیسہ مت لگائیں. دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے مارکیٹ کے اندر، ہوا اس کی آتی ہے، ایک فلو آتا ہے، 60 ڈیلرز بھی آتے ہیں، اس کو ایک مارکیٹنگ اس کی جاتی ہے اور آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کے آج اس کے ریٹس آئے ہیں تو اگلے ہفتے اس کے نئے ریٹس آنے والے ہیں تو آپ لے لیں. آپ کیا کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ ڈیلر سے بات کرتے ہیں، ڈیلرز آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ بھائی آج لے لو، اس کے ریٹس چینج ہونے والے ہیں، تو بعد میں آپ کو یہ فائل اس پہ نہیں ملے گی، تو آپ بھاگ کے وہ فائل لے لیتے ہیں. اب اس فائل کو لینے کا آپ کو مسئلہ کیا آیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب آپ نے بھاگم بھاگ کے اندر وہ فائلز تو لے لیں، ٹھیک ہے،
حالانکہ دیکھیں میں ہمیشہ یہ چیز ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ صرف اس چیز کے اوپر جائیں جس کے ساتھ اینڈ یوزرز اٹیچ ہوں. جس مارکیٹ کے اندر صرف انویسٹر ہوتا ہے اس کے اندر اینڈ یوزر نہیں ہوگا, تو اگر آپ نے وہ فائل پرچیز کر لی تو وہ آپ کو نقصان دے گی. اس طرح کی کافی زیادہ ایگزامپلس مارکیٹ کے اندر موجود ہیں. کسی بھی پروجیکٹ کا نام ہم اس طرح لے نہیں سکتے, اچھا نہیں لگتا, پروفیشنلی بھی ہم اس چیز کو شیئر نہیں کر سکتے. تو اس لیے آج کی آئی تھنک سو ایپیسوڈ کافی لمبی ہو گئی ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ ایسی پوڈ کاسٹ ہم لے کے آئیں جس کے اندر ہم کسی کو انوائٹ کریں گے, ایک فروٹفل ڈسکشن کریں گے جو کہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہو, جو آپ کی انویسٹمنٹس کو سیکیور کر سکے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ جب بھی ٹائم ملا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.